السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 9 کے پہلے رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کے کچھ قواعد کو سمجھیے۔ یہاں یا ساکن سے پہلے زیر تھا، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں الف سے پہلے زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش اور الف سے پہلے زبر ہو، جس طرح یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ تینوں کنڈیشنز ہماری حروف مدہ کی کہلاتی ہیں۔ ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر اس لذی کو، یہاں پر تک برو کے رو کو، اور یہاں پر نا کو، کن نا کو، نون الف زبر نا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہا یا زیر ہی کو تھوڑا، کتنا، جتنا ایک الف کو کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے اتنا ہم کھینچ کر اس کو پڑھیں گے، زیادہ بھی ہمیں اس کو نہیں کھینچنا۔ یہ ہمارا حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ ہے، اور یہ تین کنڈیشنز ایسی ہیں جو ہماری حروف مدہ کہلاتی ہیں۔ آگے دیکھیے، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس یہاں سے ہم نے اس آیت کو شروع کیا تھا۔ اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پر یعنی کہ موٹا پڑھتے ہیں، یعنی کہ منہ بھر کر پڑھتے ہیں، اللہ اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک اللہ نہیں، ہم پھر اللہ پڑھیں گے، اللہ۔ یہاں بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر تھا تو ہم نے نجانا اللہ اس کو پڑھا۔ تنوین ہے، جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو، جس طرح یہ دو زیر کی تنوین ہے، یہاں دو زبر کی تنوین ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں حمزہ آ رہا ہے اور یہاں عین آ رہا ہے، حمزہ ہا عین ہے غین خا، یہ ہمارے 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں، اور اس قاعدے کو ہم اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کس چیز کا ہم اس میں اظہار کرتے ہیں؟ تنوین کے نون کا اظہار کرتے ہیں، جیسے بن، بن کے لاسٹ میں جو نون آ رہا ہے، شیئن، ان کے لاسٹ میں جو نون آ رہا ہے، اس کا ہمیں اظہار یعنی سمپل ظاہر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، کسی طرح کا اس نون پر ہمیں ٹھہراؤ نہیں کرنا۔ کذبن شیئن، اس طرح ہمیں نہیں کھینچنا ہے۔ یہ جو ان اور بن کرنا ہے یہ ہمارا اخفا کرنا کہلایا جاتا ہے، اسی لیے۔ اور شیئن علما، سمپل پڑھنا۔ کذبن ان عدنا، سمپل پڑھنا ہمارا، نون کا صرف ہم نے اظہار کیا، اس کو ظاہر کیا اور آگے بڑھے، یہ ہمارا اظہار کرنا کہلاتا ہے۔ کب کرتے ہیں اظہار؟ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو۔ اب یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اس ان پر ہم نے کوئی ٹھہراؤ نہیں کیا، سمپل ان کو ظاہر کیا اور ہم آگے بڑھے۔ اب میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ایک جب میم ساکن کے بعد میم آئے، ایک جب میم ساکن کے بعد با آئے، ایک جب میم ساکن کے بعد
با یا میم کے علاوہ کوئی اور حروف آئے. اب کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با رہا ہے تو ہم صرف اسی قاعدے کی بات کریں گے, ادروائز یو ول بی کنفیوزڈ. تو اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اس قاعدے کو ہم کہتے ہیں اخفاء شفوی کا قاعدہ. پڑھنے کا طریقہ اس کو کیا ہے کہ اس کم پر ہم اخفا بھی کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. کریں گے اس میم ساکن پر, لیکن کریں گے اس با کی وجہ سے. تو بعد والے حروف کا بھی یہاں رول ہے. ملتکم بعد, ملتکم بعد, کم پر ہم نے ٹھہراؤ کیا ہے, اس کو ہم اخفا کرنا کہتے ہیں. یہ ہمارا اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے. اچھا, یہاں حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں ہے. لنا ایک الفاظ ہے اور ان نعودہ ایک الفاظ ہے. نعودہ بھی الگ ہے, ان ایک اپنا الگ ہے. لنا, جبکہ یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, یعنی ان یشاء اللہ, یشاء, یہ ہمارا پورا ایک ہی الفاظ ہے جس میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جس میں ہمارا حروف مدہ ہے. تو اگر ایسی کنڈیشن آ جائے جب حروف مدہ الگ الفاظ میں ہے, نیکسٹ الفاظ میں ہے, تو اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں. پڑھنے کا اس والے مد کو ہم مد منفصل کہیں گے. اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہوگا کہ 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. پہلے ہم نے حروف مدہ بتایا 1 الف جتنا کھنچتا ہے, لیکن یہ 2.5 الف جتنا کھنچتا ہے. لنا, وہیں اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے یعنی دونوں سیم کلمے سیم الفاظ میں ہے تو یہ 4 الف کے مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کا طریقہ اس کو کیا ہے, 4 الف کی مقدار کے برابر اس طرح, ان یشاء اللہ ربنا, اس طرح ہم نے اس کو 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچا. نام اس کا کیا ہے, مد متصل مد, واجب بامانی اہم, یہ مد ہمارا کہلاتا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے, اسی لیے ہم نے اس نون ساکن پر پڑھا من قومه. واو ساکن سے پہلے زبر ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہے. جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ حروف لین کہلاتی ہیں, یا ساکن اور واو ساکن. پڑھنے کا طریقہ اس کو کیا ہے, قو ایک دم نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے, آئی شعیبن قومہ, اس میں کوئی بھی آواز مجھول نہیں کرنی, تھوڑا سا بھی کھینچنا نہیں ہے. وہیں یہاں من پر ہم ٹھہراؤ اخفا کا کریں گے, من قومہ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. یہاں دیکھیے ننے ننے 3 نقطے بنے ہوئے ہیں, یہ ننے ننے 3 نقطے یہاں لکھے ہوئے ہیں. اس علامت کو ہم کہتے ہیں معانقہ کی علامت. یہ بہت ہی کم جگہ پہ اس طرح بنا ہوتا ہے, لیکن جب تھوڑی تھوڑی دوری پر یہ معانقہ کی علامت بنی ہوتی ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک جگہ ملا کر پڑھیں اور ایک جگہ وقف کریں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہاں ملا کر پڑھتے ہیں یا یہاں ملا کر پڑھتے ہیں. اگر یہاں ملا کر پڑھتے ہیں تو یہاں بریک لے لیجئے, اور یہاں بریک لیتے ہیں تو یہاں ملا کر پڑھ لیجئے. کیسے, اگر ہم پڑھتے ہیں فی دارہم جاثمین الذین کذبوا, آپ نے دیکھا میں نے یہاں بریک نہیں لیا, جاثمین الذین پڑھا جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے آیت میں. لیکن اگر آپ یہاں پر پڑھتے ہیں فی دارہم جاثمین, یہاں آپ نے بریک لے لیا. اب اگر یہاں آپ نے بریک لے لیا تو یہاں آپ کو ملا کر پڑھنا ہے الذین کذبوا شعیبا وکأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا. سمجھے آپ, یہاں فیہا الذین میں ہم فیہا پہ سانس نہیں توڑیں گے, دونوں میں سے ایک جگہ سانس توڑنا ہے اور ایک جگہ ملا کر پڑھنا ہے. یہ معانقہ کو پڑھنے کا طریقہ ہے. کیا ہوتا ہے معانقہ, جہاں 2 جگہ یہ 3 نقطے بنے ہوتے ہیں.
تو ہم نے یہاں پر جب اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا تو فیہا پر بریک لیا تھا. اب یہاں دیکھیے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم کافرین. آپ نے دیکھا کہ لقد کے دال پر میری آواز لوٹی ہے. ابلغتکم کہ اب پر میری آواز لوٹی ہے. یہ ب اور یہ دال پر آواز کا لوٹنا اور با پر آواز کا لوٹنا یہ مخرج کا ٹکر کھا کر الگ ہونا کہلاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں قلقلے کا قاعدہ. جب قاف طا با جیم دال ان حروفوں پر جزم سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کو ہم حروف قلقلہ کہلاتے ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن کہلاتا ہے. اور یہ ہمارا قلقلے کا قاعدہ یہاں جاری ہو رہا ہے جس کا اگزامپل میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ یہاں کھڑا زبر، یہاں کھڑا زبر، یہاں کھڑا زبر. کھڑا زبر کو بھی ہم حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا آسا علی قوم. من پر ہم نے اخفا کیا کیونکہ دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے. قوم کافرین. اسی کے ساتھ یہ رکوع ہمارا مکمل ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع میں. جزاک اللہ خیرا.